اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال امام العلی علیہ السلام العلم اصل كل خیر والجہل اصل كل شر. مولانا متقیان حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. یہاں فرماتے ہیں کہ علم ہر خیر کی اصل ہے اور جہالت ہر شر کی بنیاد ہے. مولانا متقیان کا قول در حقیقت ہمیں علم کی طرف توجہ دلاتے ہوئے اور جہالت سے دوری کے لیے بہت بہترین قول ہے اگر ہم اس کے اوپر عمل کر سکیں. اس لیے کہ اس کائنات میں ہر انسان چاہتا ہے کہ اس کی زندگی خیر کے اوپر رہے، اتمام خیر پر ہو اور تکمیل زندگی خیر پر ہو. اور مولا فرما رہے ہیں کہ اگر آپ تلاش کرنا چاہتے ہیں ہر خیر کی اصل کیا ہے تو ہر خیر کی اصل جو ہے وہ علم کے ساتھ وابستہ ہے. لہذا علم کا حصول نہایت ضروری ہے تاکہ خیر میسر ہو سکے. اور اس کے برعکس ہر قسم کی شر کی بنیاد اگر کچھ ہے تو اس کا نام جہالت ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ شر سے اور جہالت سے محفوظ رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور در علم سے وابستگی ہمارے لیے لازمی قرار دینے کی توفیق رحمت فرمائے. آئیے کتاب آپ کی اسکرین کے اوپر موجود ہے، ملاحظہ فرمائے. والفرق بين التصرفين واضح فإن مرجع التصرف الأول إلى نفي السببية المستقلة عن كل منهما وجعلهما سببا واحدا. اگر دونوں تصرف کا فرق جو ہے بالکل واضح ہے اور آشکار ہے. یہ دو تصرف آپ کی خدمت میں عرض کیے گئے کہ اگر کہیں پر شرط متعدد ہو جزا ایک ہو تو اس وقت میں کرنا کیا ہے کہ دو قسم کے تصرف سامنے آئیں گے. اب ان دونوں تصرف میں فرق کیا ہے؟ کا فرق واضح ہے. کیا ہوتا ہے؟ فإن مرجع التصرف الأول إلى نفي السببية المستقلة. پہلے تصرف کے اندر سببیت مستقلہ کا آپ نفی کر رہے ہیں. پہلے والے میں آپ نے نفی کر دی اس بات کی کہ وہ سبب جو ہے مستقل نہیں ہے. جب دو ذکر ہوئے ہیں تو ہر ایک سبب جو ہے وہ مستقل نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ تو پھر کیا ہوگا؟ وَجَعَلَهُمَا سَبَبًا وَاحِدًا. کہ آپ ان دونوں کو گویا شارع مقدس نے دونوں کو ملا کے ایک سبب بنایا ہے. خافیے خفائے اذان یا خفائے جدران یہ دونوں مل کے سبب ہیں تقصیر کا. نماز کو تقصیر جو ہوگی، نماز کو جو آپ قصر کر کے پڑھیں گے تو یہ دونوں ہوں گے تو ہوگا نہیں، گویا دونوں مل کے یعنی انضمامی کیفیت کے ساتھ میں دونوں کو ملائیے تو دونوں مل کے ایک سبب بنتے ہیں جو سبب بنتا ہے تقصیر صلاۃ کا. ٹھیک ہے نا؟ یہی وجہ بھی ہے. آپ دیکھیں گے یہاں پر جو عطف کیا گیا ہے ایک طرح سے انضمام میں عطف جو ہوتا ہے وہ دونوں شرط کو واو سے ہوتا ہے. یعنی گویا جملہ اس طرح سے ہوگا اذا خفی الجدران والاذان. ٹھیک ہے نا؟ جب بھی اذان مخفی ہو یا جناب علی منزل ہو تو اس وقت آپ کو کیا کرنا ہے؟ آپ کو قصر کرنا ہے. اذا خفی الجدران والاذان، جب اذان مخفی ہو اور جدران مخفی ہو تو آپ قصر کیجئے. یہ سامنے کی بات ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب دیکھا آگے بات میں آئے گا کما ان مرجعہ فی الثانی، جیسے کہ مرجع تصرف مرجعہ ہو کے بڑی تصرف ہے. یہ تصرف جس کا جو مرجع تصرف ہے سارے دوسرے تصرف میں الی اس بات کی طرف پلٹ رہا ہے کہ سلب الانحصار، کہ آپ نے انحصار کو سلب کر لیا مگر کب؟ بعد تسلیم سببیت کل منہما مستقلا، کہ آپ نے اس کے اندر ہر ایک کو مستقل آپ نے تسلیم کر لیا کہ یہ مستقل نہیں، کہ جو بھی کوئی ایک ہو جائے آپ نے انحصاریت کو سلب کیا ہے. بس سبب منحصرہ نہیں رہا، وہ آپ نے انحصار کو سلب کر لیا. لیکن ہاں یہ سبب مستقل ہے. اگر خفائے اذان ہو جائے تب بھی آپ کر لیجئے اور اگر آپ اس منزل کے اوپر خفائے جدران ہو جائے تب بھی کر لیجئے. یہی وجہ انہوں نے بعد میں ایک لفظ استعمال وہاں پہ کیا ہے گویا او کے ذریعے نکلا انفصالی کیفیت ہے کہ ہر ایک منفصل سبب ہے تقصیر صلاۃ کا. ٹھیک ہے نا؟ آپ یہ کہیے کہ اذا خفی الجدران او الاذان فقصر، وہاں عطف واو کے ذریعے سے تھا
یہاں عکس او کے ذریعے سے، او کا مطلب یا یہ ہو جائے، یعنی آپ نے دونوں کو مستقل سبب تو تسلیم کر لیا لیکن انحصاریت کو آپ نے ختم کر دیا، ٹھیک ہے نا. فعل الاول لا يقصر الا اذا خفي كلاهما، یاد ہے کہ پہلے تصرف استقلالی کی بنیاد کے اوپر آپ تقصیر نہیں کر سکتے مگر یہ کہ جب دونوں مخفی ہو جائیں، یعنی خفائے اذان بھی ہو خفائے جدران بھی نہیں. آپ ایسی جگہ اگر پہنچ جائے کوئی ایک چیز مخفی ہو جائے تو اس وقت میں آپ جناب علی قصر نہیں کر سکتے، امکانیت ہی نہیں ہے آپ کے پاس میں قصر کرنے کی. کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ وہ دونوں مل کے سبب بنے، انفصالی شکل انضمامی شکل میں دونوں کو ملا دیا گیا تو سبب بنا ہے، ٹھیک ہے نا. وعلی الثانی، دوسری بنیاد کے اوپر یہ تصرف الانحصار، جب آپ انحصار میں تصرف کریں، یقصر مع خفا کل منہما، آپ دونوں میں سے جو بھی مخفی ہو جائے آپ قصر کر سکتے ہیں. وہ الگ تقدیرین، اور دونوں تقدیر کی بنیاد کے اوپر، ٹھیک ہے نا. یرتفع التعارض، تعارض مرتفع ہو جائے گا، تعارض ختم ہو جائے گا، تعارض ہٹ جائے گا. کیوں؟ لزوال المفہوم، اس لیے کہ مفہوم زائل ہو گیا، مفہوم ختم ہو گیا دونوں قضیے کا. اذا خفی الاذان و اذا خفی الجدران، دونوں کا تعارض ختم ہو گیا دونوں منزلوں کے اوپر، چاہے تصرف پہلے والے کا ہو کہ انضمام کی شکل میں دونوں کو ایک سبب بنا دیا آپ نے، اور چاہے اس کا ہو کہ آپ نے سبب مستقل مانتے ہوئے انحصار کو ختم کر دیا. کیوں؟ اب دیکھیے صاحب نے بکل من التصرفین، دونوں تصرف کی بنیاد پر، چاہے آپ پہلے تصرف کیجئے چاہے دوسرا تصرف، دونوں کی بنیاد پر مفہوم زائل ہو گیا. کیوں زائل ہو گیا؟ لأن المفہوم فرع، یہ لیکن مفہوم فرع ہے، مفہوم بعد میں آتی ہے. کس بات کی؟ کون شرط سببا تاما و منحصرا، کہ شرط جو ہے اس کا سبب تام ہونا چاہیے اور سبب منحصر ہونا چاہیے. یہ بالکل شروع پڑھایا آپ نے. جملے کا مفہوم کب ہوگا؟ جب تین شرطیں ہوں گی. دوسری اور تیسری بتائیے مجھے کیا ہے وہ شرط جو آپ نے پڑھی وہاں پہ؟ نہیں، اس کے بیچ میں بھی ہے، وہ تو پہلا بتا دیا آپ نے، پہلا تیسرا بتایا آپ نے، دوسرا تیسرا بتائیے آپ. علت تامہ ہو اور علت منحصرہ ہو، تو جب یہ شرط ہی نہیں ہوگی تو مفہوم نہیں ہوگا. بات سمجھ میں آ رہی نا آپ نے؟ تو جب شرط ہی مفقود ہو گئی جملے شرطیہ کی مفہوم کے ہونے کی، تو یہ کہہ دیا انہوں نے مفہوم فرع ہے، مفہوم بعد میں سامنے آئے گا. پہلے جڑ کی بات تو کیجئے، جڑ کیا ہے؟ اس بات کی فرع ہے مفہوم کہ کون شرط سببا تاما و منحصرا. اب اوپر والے میں پہلے تصرف میں دیکھیے، آپ نے سبب تام منع کر دیا، آپ نے سبب کو تو آپ نے کہ دونوں مل کے سبب بن رہے ہیں، تو اس کو ہر ایک سبب تام نہیں ہے، سبب منحصر. اب آپ کہتے سبب تام نہیں ہے، سبب ناقص ہے، تبھی تو آپ نے کہا جب دونوں ملیں گے تب کام ہوگا. ختم ہوگی دوسری شرط، دوسرے تصرف کے اندر انحصاریت ختم ہو گئی، مفہوم تو ختم ہو گیا. تو جب دونوں جملوں کا مفہوم نہیں، تعارض کہاں تھا؟ ایک کا منطوق دوسرے کا مفہوم، دوسرے کا منطوق پہلے کا مفہوم، اس میں تعارض تھا، اب تعارض ہو گیا زائل. والمفروض انہ اما غیر تام، اب فرض آپ نے کیا کیا؟ یہ تو وہ تام ہی نہیں ہے. تام کیوں نہیں ہے؟ جب پہلے تصرف کیا آپ نے، پہلے تصرف میں آپ نے دونوں کو ملا کے ایک سبب بنا دیا تو تام نہیں رہا، یہ تصرف اول میں کر دیا. او غیر منحصر، یا منحصرہ نہیں ہے، یہ تصرف ثانی میں آپ نے کر دیا، ٹھیک ہے نا. اب یہ تعارض کا علاج ہے، وہ ایک طرح سے کیا گیا. الا انہ وقع الکلام فی تقدیم احد التصرفین علی الاخر. اب ایک جناب علی بات باقی بچتی ہے. جناب علی تعارض کا علاج تو بتا دیا آپ نے کہ تعارض ختم کر دیں، لیکن یہ بتائیے آپ ابھی تک مرحلہ موجود ہے، سوال باقی بچتا ہے، کس تصرف کو دوسرے تصرف کو مقدم کریں گے آپ؟ دو علاج سامنے آ گئے اس مرض کے. بھائی مرض پیدا ہو گیا کہ اس مرض کو کیا کریں گے؟ مرض اب علاج چاہیے کہ علاج یہ ہے، یا یہ ٹیبلٹ کھلا دیجئے یا یہ ٹیبلٹ کھلا دیجئے.
یہی تو کہا آپ نے، دو تصرف سامنے، کسے کھلانی؟ یہ کھلائیں یہ کھلائیں، یہ بھی تو بات سامنے آئے گی۔ کس تصرف کو آگے رکھیں گے آپ، مقدم کس کو کریں گے؟ الا، مگر ہاں کہ انہ وقع الکلام، کلام واقع ہوگا فی تقدیم احد تصرفین الاخر، اس بارے میں کہ دو تصرف میں ایک تصرف کو دوسرے تصرف کو کس کو مقدم کیا جائے گا۔ والظاہر، اور ظاہر جناب علی یہ ہے، هو التصرف فی ظہور کل من الشرطین، کہ جو راجع مرحلہ ہے، یہ ارجع مرحلہ جس کے سے وہ، تو دونوں شرطوں میں سے کسی کے بھی ایک کے ظہوری تصرف کو فی الانحصار، انحصاری مرحلے کے اندر، والظاہر هو التصرف فی ظہور کل من الشرطین فی الانحصار۔ اب ظاہری مرحلہ یہ کہ تصرف کیا جائے دونوں شرطوں کے اندر، انحصاری مرحلے کے اندر، فیکون کل منہما مستقلا فی التاثیر، تو نتیجہ کہ اگر ہم انحصار کے تصرف کو سامنے رکھیں تو ہر ایک دونوں میں کوئی ایک جو ہے مستقل تاثیر رکھے گا۔ آپ ایک ایسی جگہ پہنچ گئے کہ جہاں خفائے اذان ہو رہی ہے، تو اگر آپ نے انحصاری کیفیت کو سامنے رکھا تصرف کیا تو نتیجہ کیا ہو کہ آپ وہاں جا کے نماز قصر کر سکتے ہیں۔ یا یہ الٹا کر دیجئے معاملہ، آپ ایسی جگہ پہنچے کہ جہاں پر خفائے جدران ہو گیا ہے، تو آپ ہر ایک تاثیر میں ان کے نماز کو قصر کرنے میں مستقل تاثیر رکھتے ہیں، ایک منزل۔ فَإِذَا انْفَرَدَ أَحَدُهُمَا، اگر ان دونوں میں سے کوئی ایک بھی منفرد سامنے آ جائے، اکیلا سامنے آ جائے، کانا لہو تاثیر، تو اس کے لیے تاثیر موجود ہے، کیا ہے؟ فی ثبوت الحکم، حکم کے ثبوت میں۔ کیا مطلب؟ یعنی کہ اگر خفائے اذان ہو جائے نماز قصر کر سکتے ہیں، خفائے جدران ہو جائے نماز قصر کر سکتے ہیں، یہ دونوں کو معنی ہو سکتا ہے۔ وَإِذَا حَصَلَ مَعًا، اور اگر دونوں ساتھ میں نہیں، آپ ایک ساتھ ایسی جگہ پہنچے کہ اس جگہ پہنچے خفائے اذان بھی وہیں ہوا، خفائے جدران بھی وہیں پہ ہوا، ٹھیک ہے نا؟ فَإِن كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، تو اگر دونوں ہوا تو اب ظاہر سی بات ہے کہ ایک دوسرے سے آگے پیچھے ضرور ہوگا، چاہے ایک قدم کا مرحلہ کیوں نہ ہو، کہ ایک قدم چلنے کے بعد آپ کو معلوم یہ ہوا کہ خفائے اذان پہلے ہوا بعد میں خفائے جدران ہوا، یا خفائے جدران پہلے ہوا خفائے اذان بعد میں ہوا۔ فَإِن كَانَ حُصُولُهُمَا بِالتَّعَاقُبِ، اگر تعاقب میں نہیں آگے پیچھے کوئی دونوں حاصل ہو رہے ہیں، كَانَ التَّأْثِيرُ لِلسَّابِقِ، تو جو پہلے حاصل ہوا ہے تاثیر اس کے پاس میں ہے۔ خفائے اذان پہلے ہوا تو وہ سبب بنا، خفائے جدران ہوا تو وہ سبب بنا۔ وَإِن تَقَارَنَا، اور اگر دونوں ایک ساتھ ہوئے، دونوں متقارن ہو گئے دونوں، تو كَانَ الْأَثَرُ لَهُمَا مَعًا، تو اثر دونوں کے لیے کہا جائے کہ دونوں کی بنیاد پہ ہم نماز قصر کر رہے ہیں۔ وَيَكُونَانِ كَالسَّبَبِ الْوَاحِدِ، اور دونوں مل کے ایسے بنائے گویا ایک سبب ہو گیا۔ اب مسئلہ کا وَإِنَّمَا قُلْنَا بِرُجْحَانِ التَّصَرُّفِ فِي الْإِنْحِصَارِ عَلَى التَّصَرُّفِ السَّبَبِ التَّامِّ، ہم نے ہمیں دو باتیں کہیں گے، پہلے دو تصرف کی بات، یہ تصرف اب نے جو کہا انما قل، ہم نے یہ کہا کہ بے رجحان تصرف الانحصار، کہ آپ انحصار والے تصرف کو مقدم کر دیں گے، اس کو پہلے رکھیں گے۔ کون سے تصرف پہ؟ اس تصرف کے اوپر جو سببیت تامہ میں تصرف ہے، نہیں سببیت والے تصرف کو بعد میں رکھیں گے، انحصار والے تصرف کو پہلے رکھیں گے۔ کیوں؟ لأجل ان التصرف الانحصار، اس لیے کہ انحصار کا تصرف جو ہے مما لا بد منہ، ان میں سے اس کو آپ کو کرنا ہی کرنا پڑے گا، ناممکن ہے یہ تو آپ کو، چاہے پہلے تصرف کرے تب بھی انحصار کی بات آ جائے گی، دوسرے تب بھی انحصار کی بات ہو جائے گی، ٹھیک ہے۔ سواء تعلق تصرف برفع الانحصار، چاہے تصرف کا تعلق رفع انحصار سے ہو، او تعلق تصرف برفع سبب تامہ، یہ کہ آپ تصرف وہ کریں جو سبب تامہ وہ ختم کر رہا ہو، یہ پہلا والا تصرف۔ فالانحصار قطعی الزوال، انحصار وہ جو قطعاً زائل ہوگا، ومتيقن الارفاع، اور اس کا ارتفاع ہونا، اٹھ جانا بالکل یقینی ہے، حتماً اٹھے گا، انحصار تو باقی رہے گا ہی رہے گا۔ اما السببیت التامہ، جہاں تک بات سببیت تامہ کی ہے، فمشکوک الارتفاع، لہذا اس کا ارتفاع مشکوک ہے، اس کا یقینی نہیں ہے، اس کا مشکوک ہے۔ فلا ترفع الید عنہ الا بدلیل، اور یاد رکھے کسی بھی چیز کے اوپر سے ہاتھ اٹھایا نہیں جا سکتا جب تک کہ دلیل نہ ہو، لہذا اس منزل کے اوپر
آپ دو تصرف سامنے ہیں. پہلا والا کہ جس تصرف کے اندر آپ نے آنے کے بعد میں سببیت تامہ میں گفتگو کی ہے. دوسرا والا جہاں پر آپ کے انحصار کا مرحلہ سامنے آ رہا ہے. تو اس کے اندر دونوں میں دیکھیں گے تو یہ جو دوسرا والا ہے انحصار والا, یہ تو حتماً ختم ہوگا. اب مجھے بتائیے, سامنے کی بات ہے, جب تیسرے والے میں گفتگو ہوگی, تیسرا تو ختم ہو رہا ہے, ہر حال میں ختم ہو رہا ہے. دوسرے کا مرحلہ, دوسرے شک ہے, پتہ نہیں بھائی کہیں ہے نا اس سبب تام ہو, کہیں سبب تام نہ ہو. تو جہاں شک ہے اس کو چھوڑ دیجئے, جہاں یقین اس کو اٹھا لیجئے. بات واضح ہو گئی؟ انشاءاللہ بعد میں اس میں ایک اہم بحث شروع ہوتی ہے, تداخل اسباب اور تداخل مسببات کی, انشاءاللہ بعد میں. وصلی اللہ علی محمد و آل بیتہ الطاہرین.